وہ جیسے ہی نیچے آئے سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ نکاح کا انتظام کرے، میں کل ہی نور سے نکاح کروں گا۔ اس کے الفاظ مہرماں کی روح تک جھنجھوڑ کے تھے، اسے لگا وہ سانس نہیں دے پائے گی۔ وہ شخص کیسے اتنی آسانی سے یہ بات کہہ گیا؟ زین، اس کی مدم سرگوشی کے قریب کھڑے زین نے بخوبی سنی تھی، لیکن صفاق بند نے اگنور کر گیا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے بدگمانیوں میں گرا تھا۔ اس کا دماغ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میڈیسن لینے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر بالفرض کوئی معقول وجہ تھی تو اسے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دھوکہ دینے کے پیچھے کوئی اچھا گمان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سرگوشی اگنور کیے وہ مزید گویا ہوا، پوری حویلی سجائیے، آخر کا گاؤں والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا سردار شادی کرنے جا رہا ہے، جشن تو منایا جائے گا۔ اس کے الفاظ مہرماں کو اپنے کان میں سیسے کی طرح انڈیلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، آنسو کا ریلا نیلی آنکھوں سے بہہ گیا تھا، کئی موتی نیچے گر کے بے مول ہو گئے تھے، پر وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر کے کچھ افراد افسوس سے زین کو دیکھ رہے تھے، وہیں زیادہ تر خوش تھے، جیسے وہ یہی چاہتے تھے۔ نور کو تو لگا جیسے اس نے سب حاصل کر دیا ہو۔ زین، یہ کیا بکواس ہے؟ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے روبرو کھڑی داڑھی تھی۔ آواز نیچی رکھو، تمہیں کس نے حق دیا مجھ سے سوال کرنے کا؟ بنی میں آئی ہو، اوقات بھول گئی ہو؟ مہرماں کے اندر تو جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ من چاہی بیوی سے بنی میں آئی ہوئی بیوی ہو گئی۔ لوگ اتنا جلدی کیسے بدل جاتے ہیں؟ ابھی صبح کی ہی بات ہے، وہ اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ اسے ساکت چھوڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ملازمہ بھی یہ تماشا دیکھتے اپنے کام کی طرف بڑھ گئے۔ دادا دادی افسوس اپنے پوتے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہی احان صاحب بازل کو حویلی کی سجاوٹ کا سمجھا رہے تھے۔ جو چیز جس کی اسی کی رہتی ہے، دیکھ لو مہرماں، نور کی آواز نے اسے ہوش میں لاپٹا۔ سب کی یکدم نور پہ اور پھر مہرماں پہ اٹھی، گویا دیکھنا چاہتے تھے اب کس کے دم میں بولو گی۔ وہ تو جا چکا جس کی وجہ سے اونچی اڑانیں اڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے عشاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر باندھنے کا درد جو جانتی تھی۔ مہرماں صحت تیولی نور کی طرف بڑھی۔ ایک پل تو اس کی آنکھوں کے سرخی نور کو ڈرا گئی تھی، مگر پھر شادی کا سوچ کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ زین کوئی چیز نہیں جسے چھیننا جپٹی سے حاصل کر لیا جائے۔ تم نے جو آگ لگا ہے اس میں تم خود ہی چلو گی۔ تم زین کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اسے بنایا ہی مہرماں کے لیے کیا ہے۔ صبح تک زین خود ہی رشتہ ختم کر دیں گے اور مجھ سے معافی بھی مانگیں گے، یہ وعدہ ہے مہرماں زین شاہ کا تم سے۔ سخت نظر اس پر ڈالتے وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ نور کے چہرے پہ خوف سا منڈلایا۔ وہاں موجود ہر کوئی حیران سا ہوا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لڑکی اتنا بڑا دعویٰ کر کے جا چکی تھی، پر ابھی وہ مہرماں کو جانتے نہیں تھے۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا، مسلسل کوشش سے جیتنا سیکھا تھا۔ دادا دادی حرائمہ اور عائشہ دل سے اس کے لیے دعا گو تھے۔ چھوڑو، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے بھائی، کل تو میرے بیٹے کا نکاح ہے، میں تو سارے ارمان نکالوں گی۔ فاطمہ شاہ حویلی سے نہال ہو رہی تھی، خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کیسی ماں تھی کسی دوسری عورت کی نفرت میں اپنے بیٹے کی کرب زیادہ آنکھیں نہ پڑ پائی۔ رات کے وقت حویلی میں گہری خاموشی تھی، جہاں سب سکون سے سو رہے تھے، وہیں وہ نازک دل لڑکی جائے نماز پہ بیٹھی اپنے رب سے دعا گو تھی۔ آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، تو میرے ہر راز سے واقف ہے، تو جانتا ہے میرے ارادے غلط نہیں، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کر، میری راہیں آسان کر، ان راستوں کی رکاوٹیں سمیٹ لے۔ یا اللہ مجھے اس مشکل وقت میں ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے شوہر کا دل بھی جیتنا ہے، وہ کھویا ہوا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ زین کا دل میرے لیے نرم کر دے، تو ہر شے پہ قادر ہے، ان کے دل کی بدگمانیاں دور کر دے، میری راہوں کو روشنیوں سے بھر دے۔ خود کو سکون دے کر وہ سجدے میں گئی تو سجدہ طویل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آنسو خشک ہوئے تو وہ وہیں نیند مہرباں ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف زین گاڑی سڑک کے کارنر پہ روکے بیگ سر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، آج جو وہ کر کے آیا تھا اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، نیند روٹ کے بیٹھی تھی۔ سامان کو دیکھا، حالا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دل اسے دہائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت رسوا کر آیا، وہ کیسے اس لڑکی کا دل توڑا ہے جس کا آج اس کے دل پر پورے حق سے ہے۔ جبکہ دماغ بڑک رہا تھا کہ مرد میں اتنی انا تو ہونی چاہیے کہ خود کو دھوکہ دینے والے کو معاف نہ کرے۔ وہ تانگ آ گیا تھا دل و دماغ کی اس سرد جنگ سے۔ آخر کو دل
کہ سنتا وہ گاڑی گڑ کی طرف موڑ گیا. اسے سجدے میں سوتے دیکھ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. اس کے چہرے کے آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے جو زین کے درد کو مزید بڑھا گئے تھے. باہوں میں پڑے اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹایا. دوسری طرف کونیوں کے بل لیٹتے اسے دیکھنے لگا. کتنی پرنور چہرہ تھا گڑیا جیسے معصومیت. بھلا یہ لڑکی دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ دل نے پھر سے دہائی دی اور اب کی بار زین نے دماغ کی کوئی بات نہیں سنی. وہ بس ٹکی ٹکی باندھے اسے دیکھ گیا اور یہ سوچنے لگا یہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہے. جواب فوراً دل نے دیا تھا. وہ شاید اسی سوال کے انتظار میں تھا. اتنی کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کی موجودگی تمہاری سانسوں کے لیے ضروری ہے. وہ وہیں اس کے پہلو میں لیٹ کے آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ ارادہ کر چکا تھا. اس کے ارادے صبح ہی معلوم ہو سکتے تھے پر وہ اپنی سوچ میں مطمئن ہو گیا تھا. دل و دماغ کی لڑائی میں دل جیت گیا تھا. اس رب نے دل میں ہی تو نرمی ڈالی تھی. کیسے ممکن ہے کہ اس سے مانگو اور وہ حالی حال لوٹا دے. صبح مہمان کی آنکھ کھلی تو شیشے کے سامنے نک سک سا تیار زین کھڑا تو اسے لگا وہ نکاح کے لیے جا رہا ہے جبکہ اس کا ارادہ نیچے جا کے نکاح سے منع کرنے کا تھا. مہمان کے ساتھ کچھ بھی بات ہو وہ بے وفائی کا توق اپنے گردن کا ہار ہرگز نہیں بننے دے گا. وہ اپنے رشتے سے دغا ہرگز نہیں کرے گا. وہ فوراً زین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی جو اب اسی کی طرف مڑے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرتی ہے. زین آپ کو اپنے کیے کا ذرا پچھتاوا نہیں. اس نے افسوس سے کہا تو زین نے آبرو اچکائی کہ کیا کس نے کیا؟ مانا کہ نکاح کا ارادہ تر کر چکا تھا پر مہما اب بھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی. دھوکہ تم نے دیا ہے. سوال کرنے کا حق نہیں تمہارے پاس. وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا. آپ بھی ادھر کے ہیں میرے دل سے. وہ بھی آنسو روکتی بڑھ کے بولے کیونکہ اب ضبط ختم ہو رہا تھا. شاید درد میں آنسو بہہ نکلے تھے. مقابل کی بے اعتنائی اور الفاظ زہر کی مانند وجود میں بے بس ہو رہے تھے. زین نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. نہ جانے کیوں دل میں چبھن ہوئی تھی اس کے لفظوں سے پر فوراً ہی خود کو کمپوز کرتا روح پھیر گیا. اسے جواب نہ دیتا دیکھ وہ مزید گویا ہوئی. محبت میں شراکت داری کی گنجائش نہیں ہوتی زین. غلطی تھی. صفائی دینے کا موقع تو نہ دیا. غیروں کے دیے ثبوتوں پر جو یقین تھا سزا دے دیتے. یوں میرے حق پر کسی اور کو شریک تو نہ کرتے. پردہ پوشی کر لیتے. یوں سرعام بے لباس تو نہ کرتے. غصہ نکالتے میں سہ لیتی پر جذبات میں آ کر کسی اور کا ہاتھ تو نہ تھامتے. ترس نہیں آیا مجھ پر؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ درد تکلیف اذیت بے بسی مہر. اس نے تڑپ کے پکارا اور جھٹکے سے اسے خود میں بینتے. وہ پچھلے کے کچھ گھنٹوں کی ناراضگی فراموش کر چکا تھا. اس کی صورت رنگت میں رونے کے باعث مزید سرخی گلی تھی. آنکھوں اور ہونٹوں پر سخت ظلم ڈائے گئے تھے جو زین کی برداشت سے باہر تھے. کئی لمحے مانی ہیزی سے سرکتے گئے تھے. کیوں دیا دھوکہ مہما؟ بہت محبت کرتا ہوں تم سے. محبت نہیں میرا بے غرض عشق ہے. تم سے برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے یہ سب. وہ شدت جذبات میں آہرکار پوچھ ہی گیا. مہما نے اسے الگ ہوتا چہرہ اوپر اٹھایا اور نازک ہاتھوں کے پیالے میں بھرا. دھوکہ نہیں دیا زین. بس غلطی ہوگی. آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں. اتنا کہ آپ کے بغیر لمحہ گزارنا محال ہے میرے لیے. میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی. میں آپ کو دوائیوں کا بتا کر آپ کی فیلنگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ کے خواب نہیں توڑنا چاہتی تھی. ویسے بھی کچھ دنوں کی بات ہی. میں نے سوچا تب تک خاموش ہو جاؤ. مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا. میری مجبوری تھی زین ورنہ آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. وہ روتے ہوئے بتانے لگی تھی. کیا مجبوری تھی مہر ایسی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا. زین آپ سے شادی سے چند ماہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. حالت بہت کریٹیکل ہو گئی تھی. بہت مشکل سے ہوش آئے تو آہستہ آہستہ ریکوری ہوئی لیکن کچھ سمٹم کے بنا پر میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گائناکالوجسٹ کو دکھا دے. پھر انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے کہ میں 1 سال تک شادی نہ کروں اور اگر ہو بھی تو 1 سال تک کنسیو نہ کرنا میرے اور بیبی دونوں کے لیے ہی صحیح نہیں ہے. میرے سیکشنز ہوتے رہے لیکن حالات ایسا ہو گیا کہ شادی ہوگی. آپ نے اتنے دل سے بچوں کی خواہش کی تھی. میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کا دل توڑوں. اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ منتھس کی بات پھر سب نارمل ہو جائے گا پر سب خراب ہو گیا. زین نے اسے سختی سے خود میں بھیجا. اسے اپنا آپ شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ کیسے اتنا گر گیا؟ ایک بار بھی اپنی بیوی کی بات نہ سنی. سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا. وہ بیچاری تو بس اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی. وہ کتنا درد دے گیا تھا. مہما بہت برا ہونا معاف کر دو پلیز. میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے پر میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی دوبارہ تم پر شک نہیں کروں گا. پہلے بری بات سنوں گا. وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ اپنے دل کی گہرائیوں سے اسے
معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی ہاں، پر وہ اپنی غلطی سمجھ گیا تھا۔ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ اگر وہ پہلے کی زین سے بات کر لی تھی تو کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھاتا۔ اب جب خوشیاں دستک دے رہی تھی تو وہ کون ہوتی ہے ناشکری کرنے والی؟ کل ہی تو وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ زین کا دل نرم کر دے۔ زین آپ نور سے شادی کرنے والے تھے۔ وہ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ نہیں سوری جانا، غصے میں کہہ دیا تھا، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری قسم، تم سے ناراضگی اپنی جگہ تھی، پر ابھی منع کرنے جا رہا تھا، تمہاری جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ عاجزی سے اپنی بات سمجھانے لگا تو چلے پھر جلدی منع کرے۔ وہ جڑ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر نیچے جانے لگی۔ اس کی بے تابی پر زین مسکرا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تو وہ بھی جا کے سب کو بتا دے کہ دیکھ لو، زین صرف اپنی مہما کا ہے۔ چلتے ہیں والے، فریش تو ہو جاؤ۔ اس کی بات مانتی وہ کپڑے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے اترے تو سب کی نظروں نے ان کا جائزہ لیا۔ دونوں کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، البتہ مہما کی سنجیدگی پہ بھی مسکان کی آمیزش تھی۔ بند کرو تیاری، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ؟ عوابہ صاحب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نور بھی فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ زین، شادی کوئی مذاق نہیں، احان شاہ نے غصے سے کہا۔ یہ تو بابا زین، شادی کوئی مذاق نہیں، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں روکا۔ مجھے سمجھانے کے لیے آپ میرے ساتھ دینے لگے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا تھا، آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، پر آپ نے بھی الٹا مجھے سپورٹ کیا۔ وہ بہت چالاکی سے ان کی ہار انہیں پر الٹ گیا تھا کہ ایک پل کے انہیں بھی چپ لگی۔ زین کی عقل ٹھکانے آنے پر احان شاہ نے سکھا سانس لیا، ورنہ وہ پوری رات اپنے پوتے کے لیے پریشان رہے تھے۔ زین، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاطمہ شاہ نے تحمل سے پوچھا۔ میں بس یہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی شادی نہیں کر رہا، میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی تحمل سے گویا ہوا۔ تم جادوگرنی، کیا جادو کیا تم نے کل تک؟ چھوٹے سائن ٹھیک تھے، نور چیخ کے بڑی تو مہمان سے پہلے زین نے غصے سے دکھا۔ تمیز سے بات کرو میری بیوی سے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو۔ اس بار میں نے معاف کر دیا ہے، نیکسٹ ٹائم تمہیں میری قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ زین کی اس قصتی پر نور کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اس کا اشارہ ویڈیو بنانے کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی باقی سب کے سر سے بات اڑی تھی، بس یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ لڑائی کے پیچھے نور کا ہاتھ اور نور کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ادا سائیں تمیز تو آپ نے بھی نہیں دکھائی اپنی بیوی کے ساتھ، ہم سب نے کل دیکھا تھا۔ واصل نے طنزیہ کہا تو زین کے چہرے پر شرمندگی دوڑ آئی۔ صحیح کہا، غلط تھا میں، پر سید زین شاہ اتنا کم ظرف نہیں کہ غلطی پر ڈٹا رہے، معافی نہ مانگ سکے۔ میں نے آپ سب کے سامنے بدتمیزی کی تھی، نہ آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا۔ وہ جانتا تھا بیوی کی عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی عزت کروائے۔ زین، اس کی ضرورت نہیں، اکیلے مانگ لیتا، ابھی سارے ملازم کھڑے ہیں، میاں بیوی کا معاملہ اکیلے میں سلجھا لو۔ احان شاہ نے رکا۔ بابا صاحب، جب سب کے سامنے ڈانٹا تھا تب تو آپ نے نہیں کہا تھا سارے ملازم ہیں، اکیلے میں ڈانٹ لینا؟ جب غلطی کرنے میں شرم نہیں آئی تو معافی مانگنے میں کیسے شرم؟ میں چاہتا ہوں اس گھر کا ایک ملازم بھی میری بیوی کی حیثیت جان لے۔ آئی ایم سوری مہرما۔ اس کے مکمل بولنے سے پہلے مہرما نے ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ معافی مانگے، کس پر اسے بالکل قبول نہیں تھا اس کے سائیں کا سر کسی کے سامنے بھی جھکے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، وہ پیار سے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بھی اسے حصار میں لیے مسکرا دیا۔ وہ ان سب کو سکتے میں چھوڑے باہر کی جانا بڑھ گیا۔ مہرما بھی اس کے ساتھ ہولی۔ سنو بیوی، تیار رہنا، رات کو باہر ڈنر کریں گے۔ اور پھر وہ کہتا خاموش ہوا تو مہرما نے ایکسائٹیڈ ہو کے پوچھا، اور پھر اس کے بعد وہ میں تمہیں بتاؤں گا، نہیں، ہمارے بیڈ روم میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی بے باک گفتگو پر مہرما کے گال سے ہوئے اس کے گلاب جھلکاتے گالوں کو چومتا گاڑی حویلی کی حدود سے نکال چکا تھا تو مہرما بھی مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئی تھی۔ عمار رحمہ کا کیس ڈالو گے اس میں؟ ایبا کے بولے با عمار چونگا، پھر کچھ سوچتے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتا رحمہ دوبارہ وہی سب فیس کرے، بہت مشکل سے اسے یہاں لایا ہوں۔ اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہے جو اس کی رہائی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ عمار کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب اس وقت ایک کرمینل کی فائل تیار کرے تھے، اس کے خلاف کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ فائل پوری طرح سے تیار تھی، یہ عافیہ کی فائل ہے، اسے بھی مرج کرواسی کے ساتھ ڈاکٹر ارحام نے فارن سے بھیجی ہے۔ فاتح نے اندر آتے کہا اور فائل ایبا کی جانب بڑھائی جو اسے اپنے ہاتھ کی سپیڈ دکھاتے لیپ ٹاپ پہ چکی ہوئی تھی۔
وہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے، پر اسی بیچ عمار جہاں ہو کے بھی ماضی میں کھویا ہوا تھا، دردناک ماضی۔ رحمہ ایک یتیم لڑکی تھی، سادہ دل، خوبصورت، مسکرانے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی نرم دل لڑکی۔ 16 سال کی عمر میں اس کی ملاقات حادثاتی طور پر مس کے سے ہوئی۔ جب ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس سنسان جگہ کی وجہ سے رحمہ سے لفٹ لینی پڑی جو کیب میں وہیں سے گزر رہی تھی۔ وہ معصوم گڑیا مس کے کو بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی بات چیت ہوئی اور پھر دونوں میں کافی پیار بڑھ گیا۔ رحمہ صرف آپ بھی کہتی نہیں تھی بلکہ آپ بھی مانتی بھی تھی۔ مس کے جب اسلام آباد آتی رحمہ سے لازمی ملتی، لیکن ایک دن ناقابل یقین چیز ہوئی۔ مس کے اور ان کی میم نے ایک قدرے سنسان علاقے میں بنی ایک کچی عمارت جو سمندر کے نزدیک تھی پہ ریڈ کیا تھا۔ ان کا مقصد یہاں سے بحری سفر پہ لڑکیوں کو سمگل کرنے سے بچانا تھا۔ ان ساتھیوں نے مل کر بہت بہادری ان کے حفاظتی گارڈ کا مقابلہ کیا تھا۔ اب سارے لڑکے ان لڑکیوں کو وین میں ڈال رہے تھے۔ وہ لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کی تھی، جن کو مختلف طریقے سے پھنسا کے یہاں لایا گیا تھا۔ وہیں مس کے اور ایبا پوری عمارت کی چھان بین کر رہی تھی کہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ سیکنڈ فلور کے کمرے سے کسی لڑکی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ مس کے نے پھرتی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان دونوں کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کی حالت نے مس کے کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت، وہ بنا کسی حرکت کے پڑی سسک رہی تھی، جسم پر سخت دانتوں کے نشان تھے۔ مس کے تڑپ کے اسے ہاتھوں کے سار میں لیے، رحمہ اٹھو میری جان، اٹھو نہ بچہ، ابھی کی بات سنو، ویک اپ میرا بیبی۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی دا ڈینجرس مس کے نہیں لگ رہی تھی۔ بے اختیار ایک کان سے ٹوٹ کے گرا۔ اس معصوم کی حالت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ 17 سال کی یہ لڑکی مس کے کو عافیہ کی یاد دلا گئی تھی، وہ بھی ایسے ہی مری تھی۔ یہ خیال آتے ہیں انہوں نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کے اچھے سے اسے ڈانپا اور عمار کو آواز لگائی۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل تک لے گئے تھے۔ 3 گھنٹے کی مسلسل تھکا دینے والی آبزرویشن کے بعد ڈاکٹر ارحام نے اس کے صحیح ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تب جا کے ان سب کی سانسوں میں سانس آئی تھی۔ میں اسے عافیہ نہیں بننے دوں گی، رحمہ وکٹم نہیں بنے گی، وہ سروائیور بنے گی، وہ ایک عظیم عزم سے بولی تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس میں تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کے پاس رشتے نہیں، ہم سب اس کے رشتے بن جائیں گے۔ عمار ماما ڈیڈ کو بلواؤ۔ اس کے کہنے پہ عمار ہاں میں سر ہلاتا کال ملانے لگا۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ کمرے میں آئی تو رحمہ چت لیٹے بنا کسی تاثر کے چھت کو گو رہی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ کیوں؟ وہ کہتے مس کے کو پکڑے پھول پھول کے رونے لگی۔ نہیں میری جان، آزمائش کا وقت ہے، صبر کرو، جانتی ہو کتنا آسان ہے، پر تم تو میری بہادر بہن ہونا۔ وہ اس سے پچکارتے ہوئے پیار سے کہہ رہی تھی، پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ ہی میں نہیں ہوں آپ کی بہادر، نہیں ہوں آپ کی طرح بہادر۔ اس کی سسکیاں مس کے سمیت باہر کھڑے ہر شخص کو تڑپا رہی تھی۔ بھئی یہ کیا تم روئے جا رہی ہو؟ دیکھو بند کرو رونا، تمہارے رونے کی وجہ سے میری بہن کی پیاری پیاری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، فاتح روپ سے کہتے اس کی پیاری آنکھیں صاف کی تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہاں بھئی ہماری بہن اتنی رو تو کب سے ہو گئی؟ ہادی اور زہیر بھی اندر آئے اور پیار سے دیکھنے لگے۔ وہیں عمار خاموشی سے کارنر میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو ایبا فوراً میدان میں آئی۔ سن تم کب کہاں آ رہی ہیں؟ اصل پیار بہنوں کا ہوتا ہے جو ہم تینوں میں ہے۔ ایبا نے کس کر رحمہ کو گلے سے لگایا تو مس کے لب مسکرائے۔ رحمہ خاموشی سے ان سب کو اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسے اپنا آپ بے مول لگ رہا تھا، اب کچھ انمول سا احساس ہونے لگا تھا، اور یہی مس کے چاہتی تھی۔ اور جاؤ پیار بائی کا ہوتا ہے، نہرے تو ہم ہی اٹھاتے ہیں، ہے نا گڑیا؟ ہادی نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے پیار کو محسوس کرتے رحمہ بے ساہتا ہاں میں سار ہلایا تو وہ تینوں ایبا کو دیکھ ہنس دیا۔ ادھر دیکھو میری ہر طرف ڈال میں زیادہ پیاری بہن ہوں نہیں بنے۔ اس کے نازک چہرے کو ہاتھوں میں لیتے پوچھا تو وہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ کل تک رشتے نہیں اور اب ایسے ملے تھے جو اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ ایک باری آواز پہ سب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ایک ایجڈ کپل کھڑا تھا، پر دونوں ہی اس عمر میں بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے کب سے خاموش کڑی مس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ رحمہ کے پاس آئے۔ اس عورت نے بہت پیار سے رحمہ کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ میری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بات پہ اس آدمی نے جیب سے پیسے نکال کے سر کا صدقہ دیا۔ انکل یہ پیسے عمار کو دے دے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں، غریب ہے۔ ایبا کے کہنے پر جہاں عمار کا حیرت سے منہ کھلا وہیں سب کا کہکا گونجا۔ رحمہ کے چہرے پہ بھی چھوٹی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نرس کو پیسے پکڑانے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے ہتھیار میں لیا۔ ہمیشہ مسکراتی رہو میرا بچہ۔ وہیں
دوسرا مرد کھل کے مس کے کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اس میں آسمائی ساتھ اپنی ماں کو بھی لگایا۔ اسے عشق تھا اپنے باپ سے جو کبھی اسے بھول کے بھی نہیں بھولتا تھا۔ آئی لو یو مام ڈیڈ، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ وی لو یو بوتھ بچوں، وہ بھی پیار سے اس سمیت رحمہ کو پیار کرتے بولی۔ اتنی محبت پہ رحمہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جینے کی امید جاگے تھی، پھر وقت لگا لیکن ان محبتوں کے جہاں میں وہ آہستہ آہستہ اس ٹراما میں سے نکل آئی۔ جھٹکا تب لگا جب ماما نے اسے نکاح کے ہوائی ظاہر کی، جو اس سے پہلی نظر میں چاہنے لگا تھا وہی رحمہ جسے ایک سال میں ماں باپ جیسا پیار ملا تو کیسے ان کا ماں نہ رکھتی۔ دل سے وہ راضی نہ تھی مگر اپنی ماں کے ایک بار پوچھنے پر ہی اس نے ہاں کر دیا۔ وہیں باپ نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی جس پہ اس نے دوبارہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ پہل تو دل ڈرا کیونکہ اس حادثے کے بعد شادی کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اس سے محبوب شوہر نے اس کے سارے غم سمیٹ لیے تھے۔ عمار کے ماں باپ نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ وہ اپنے بیٹے کے اقدام پہ بہت خوش تھے۔ وہیں مس کے بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ واضح شاہ صرف اس کا نہیں بلکہ بہت سی معصوم لڑکیوں کا گناہ گار تھا۔ رحمہ کے حادثے سے 2 ہفتے پہلے ہی ایک 17 سالہ عافیہ نامی لڑکی جسے ایک ہفتے تنگ کیا، پھر اسے کڈنیپ کر کے مسلسل 3 راتوں تک اس پہ تشدد کیا اور پھر اس کے گھر کے باہر اسے پھینک دیا گیا۔ مسکی نے اسے ہاسپٹلائز میں دیکھا تھا، بہت ہمت سے اسے سنبھالا لیکن لوگوں کے تانوں نے اس کے بوڑھے باپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، اپنے آخری خط میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا، میری گڑیا کو انصاف ضرور دلانا۔ وہیں اس واقعے کے اگلے دن ہی اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا، پر وہی جملہ ان کا بھی تھا، تم ضرور انصاف دلانا میری بچی کو، مجھے بھروسہ ہے تم پہ۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ سب سنتے وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے لیے کھڑی ہوتی تھی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں ہی لیے تھی۔ اس کے آخری لفظ مس کے سمیت سب کو جھنجھوڑ گئے تھے، ابھی میں بہت اذیت میں ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میری وجہ سے میرا خاندان تباہ ہو گیا۔ مس کے اسے روکنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی اسے کچھ ہو، پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے مزید گویا ہوئی، میں جانتی مجھے یقین ہے آپ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، پر وہ آج کہنا چاہتی تھی آپ اسے بھی اتنی اذیت دینا، میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا حساب لینا، میں جینا چاہتی ہوں پر یہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا، کہے گا منحوس ماں باپ کو کھا کے پھر میں زندہ۔ وہ کھوکھلی ہنسی وہیں سب کی آنکھیں نام ہوئی۔ آپی میری پیاری آپی، وہ خوش نہیں ہونا چاہیے زندگی آپی، پھر اس وارڈ میں خاموشی چھا گئی تھی، موت جیسی خاموشی۔ مس کے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے لگی، ان کے حلق پیش نظر ان کے فادر فوراً آئے، بہت مشکل سے اسے سنبھالا، اعتبار دیا، ہمت دی، وہی جو ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ کہ عافیہ نے کچھ غلط کہا؟ کیوں ہے ہمارا معاشرہ ایسا؟ کیوں لڑکیاں ہی قصوروار ہوتی ہیں؟ کیوں یہ درندے کھلے عام گھومتے ہیں؟ کوئی ان سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ یہ مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والی ایک عورت ہے؟ کیسے کہ کسی عورت کی تقدس سے کھیل جاتے ہیں؟ مائیں تو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، پھر یہ مائیں ان کی پہلی غلطی پر تھپڑ کیوں نہیں مارتی؟ کیوں انہیں درندہ بننے دیتی ہیں؟ معاشرے میں ایسے ناصور کب ختم ہوں گے یا نہیں؟ مسکی کا کہنا تھا وہ ابھی بادل کے خلاف کچھ بھی کرے وہ بچ جائے گا، اس کے سر پہ بلیک سٹار کا ہاتھ ہے، اسے پکڑنا ضروری ہے۔ بلیک سٹار مافیا کنگ، جس کیس پر وہ لوگ 2 سال سے کام کر رہے ہیں، بہت جلد گناہ گار کو پکڑنے والے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے فون کی رنگ محسوس ہی نہیں ہوئی، جب بھی ہادی کے بلانے پر وہ ہوش میں سامنے موبائل پہ رحمہ کی کال آ رہی تھی۔ عمار نے آنکھیں اوپر کی تو ہلکی نمی کی جھلک دکھی، وہ فوراً ایکسکیوز کرتا موبائل لیے باہر نکل گیا۔ وہیں ان سب کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے جو عمار کی اداسی کی وجہ سے بہت بھی جانتے تھے، پر جہاں ایبا و ہادی ہو وہاں اداسی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کو خوش کرنے کا سوچنے لگی۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا سوچتے ہیں۔ مہر نکلو بھی یار، زین کب سے اسے بلا رہا تھا، پر وہ باتھ روم کا دروازہ بند کیے کانوں میں کارٹن برڈز ڈالے بیٹھی تھی، کیونکہ آج بھی زین نے اسے صبح اٹھا دیا تھا اور اتفاق سے زین تیار نہیں ہوا تھا تو وہ اسے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب بہت ہی چالاکی سے پہلے باتھ روم میں بند ہو گیا، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اور زین کا سفر بھی جواب دے چکا تھا۔ مہر میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، باہر آ جاؤ ورنہ، پر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ اب سے ہی معنی میں پریشان ہونا چاہتے ہوئے بھی اسے لاک توڑنا پڑا۔ پر دروازہ کھلتے ہی سامنے کی مرد نے اس کے ماتھے پر بیٹھ ڈالے، بہت ہی سکون سے شاور والی سائڈ پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ کے سو رہی تھی۔ وہ ماتھے پہ بیٹھ ڈالے، آگے بڑھا اور شاور کھول دیا۔ وہ جو سکون کی نیند میں تھی، پانی کی برسات پر اسے لگا جیسے وہ سمندر میں ڈوبی
ڈوب تو نہیں گئی؟ ہڑبڑا کے اٹھی پر سامنے زین کو دیکھ جو خود بھی اس برسات میں گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، کاٹن برڈز نکالے اور کھڑی ہوئی زین نے اسے منہ کھولے دیکھا، مطلب وہ کب سے اسے سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ بولتا، مہمان نے بات کاٹی، مرشد صاحب تمیز نام کی چیز ہے یا نہیں؟